اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے معزز ناظرین کرام اور میرے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، خوش و خرم رہیں، آپ تمام تر زندگی کی پریشانیاں، مصیبتیں، بیماری، نحوستیں آپ سے، آپ کے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے دور رہیں انشاءاللہ۔ تعلیمات آل محمد کا سلسلہ الحمدللہ خداوند کریم اور سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ کی توفیق سے جاری و ساری تھا، اور تقلید کے موضوع پر ہم بحث کیے جا رہے تھے۔ کل بحث کا جو زیادہ تر اہم اور امپارٹنٹ حصہ جو تھا وہ کل ہم بیان کر چکے تھے۔ آج صرف اور صرف تقلید کی اہمیت اور جو تقلید کے مخالفین کچھ اعتراضات کرتے ہیں، انشاءاللہ ان کا رد پیش کر کے مختصر سے الفاظ میں آپ کی ذمتوں کو تمام کریں گے۔ تقلید کل میں عرض کر چکا تھا قلادہ سے ہے، قاف قلم والا قلادہ سے ہے، اور قلادہ سے مراد گلے میں ڈالے جانے والا ہار ہے یا پٹی ہے۔ اور مخالفین جو ہیں وہ اس تعریف کو کچھ دوسرا رنگ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ تقلید کتے کے گلے میں ڈالے جانے والی اس پٹی کو کہتے ہیں کہ جس میں رسی وغیرہ ڈال کر جو ہے اس کو کسی چیز سے باندھا جاتا ہے۔ لہٰذا مجتہدین بھی اسی طرح مقلدین اور تقلید کرنے والوں کے گلے میں وہ پٹی اور رسی ڈالتے ہیں، جن کو جو ہے مقلدین کبھی بھی مجتہد کو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ کوئی بھی مجتہد آج کل، بلکہ دنیا جہاں جب سے اس میں تشیع میں اجتہاد کا نظام شروع ہوا ہے، جو کہ ہم کل رسول اکرم کی زندگی کی بھی میں نے مثال پیش کی تھی، پھر امام معصومین کی امام محمد باقر کی مثالیں دی تھی، اسی طریقے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابہ اور شاگردین میں سے بہت سارے مجتہدین اور مراجع کرام گزرے ہیں۔ تو کسی بھی مجتہد کا یہ نہیں ملتا کہ اس نے خود دعوت دی ہو، کہا ہو کہ آؤ آپ لوگ میری تقلید کرو، یا اس نے جو ہے اپنی تقلید کروانے پر کسی کو مجبور کیا ہو۔ انسان اور مکلف جو ہے وہ خود مختار ہے کہ وہ چاہے کسی کی تقلید کرے یا کسی کی تقلید نہ کرے، بلکہ ہمارے بھی جو علماء کرام ہیں، دیگر علماء کرام ہیں، پاکستان میں ہیں، دنیا جہاں میں، وہ بھی دروس دیتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، وہ مطمئن کرتے ہیں مجلسوں میں جا کر، مدرسوں میں جا کر، یا جو ہے فار ایگزامپل وہ ٹی وی شوز وغیرہ میں جا کر وہ دروس دیتے ہیں، اور وہ قابل اطمینان انہیں لیکچرز دے کر آیات اور روایات کے ذریعے استدلال کر کے وہ تقلید کے وجوب پر وہ بحث کرتے ہیں۔ ہمارے علماء میں بھی کسی نے کسی کو جو ہے تقلید کے لیے مجبور نہیں کیا ہے، انسان خود مختار ہے وہ آیا تقلید کرے یا نہ کرے۔ لیکن یہ خود مختار ہے انسان اپنی عقل اور ذہن کے مطابق، آیا انسان کے اعمال تقلید کے بغیر صحیح ہیں یا صحیح نہیں ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ انسان میں کمال حاصل کرنے کی ایک فطری عادت پائی جاتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ کمال پر رہوں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری دنیا میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کبھی ہمیں کک کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دنیا کا یا کم از کم ہمارے علاقے کا بہترین کک ہو۔ اگر ٹیلر کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی ہمارے علاقے کے بہترین ٹیلر کے پاس جائیں۔ بچوں کو پڑھانے کے لیے اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو کہتے ہیں ہم اپنے علاقے کے بیسٹ ٹیچر کے پاس جائیں۔ یا جو ہے فار ایگزامپل ہمیں کسی بلڈنگز وغیرہ کے معمار تعمیر کرنے والے مستری کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بہترین مستری چاہیے۔ تو کیا دین سیکھنے کے لیے ایک بہترین جو ہے علامہ اور آیت اللہ نہیں چاہیے؟ ہمیں دنیا سیکھنے کے لیے اور دنیاوی کام سیکھنے کے لیے، دنیاوی امور انجام دینے کے لیے پرفیکٹ چیزوں کی اور پرفیکٹ پرسنالٹیز کی ضرورت ہے۔ کیا دین سیکھنے کے لیے کسی پرفیکٹ شخص کی ضرورت نہیں ہے؟ تو عزیزان من، آپ جانتے ہیں کہ تقلید، جیسے کہ
میں دوسرے جو ہے اس کا اشکال کا بھی رد پیش کرتا چلوں کہ مخالفین تقلید وہ تقلید کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ کسی کے بھی جو ہے فتویٰ پر عمل، بلکہ کسی کے نہیں ہے۔ تقلید جو اصطلاحی معنی ہے اہل تشیع کے پاس وہ ہے کہ کسی جامع الشرائط مجتہد کی جو ہے فتویٰ پر عمل کرنے کو تقلید کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرے گیرے کے جو ہے ہم فتویٰ کو قبول کرتے ہیں اور اسے ہم تقلید کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایک پورا ایک اتھینٹک قانون ہے جس قانون کے تحت وہ تقلید اس مقلد اور مرجع اور جو ہے مجتہد کے درمیان میں ایک واسطہ ہوتا ہے، کسی ایرے گیرے کی یوں تقلید نہیں کی جاتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب آیا دیکھتے ہیں کہ تقلید ضروری ہے کیوں۔ تقلید دیکھیں، جب ایک انسان تقلید کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے یہ ہوتا ہے کہ گویا وہ اپنے اعمال کی ذمہ داری اس مرجع کے گردن پر رکھ رہا ہے۔ ایسے یہ فار ایگزامپل جیسے آپ راستے سے کوئی بہت ہی وزنی چیز اپنے گردن پر اٹھائے جا رہے ہوں اور کوئی گاڑی لے کر آپ کا کوئی دوست رشتہ دار آئے اور اسے کہے کہ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ میں یہ آپ کا جو وزن ہے وہ اٹھانے میں آپ کی مدد کروں، تو بالکل آپ پسند کریں گے کہ آپ کا وزن ہلکا ہو جائے اور آپ ایزیلی جو ہے اپنی منزل تک پہنچ جائیں۔ تو تقلید بالکل اسی طریقے سے میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل پاکستان میں، خصوصاً پاکستان میں، کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہے جو اپنے تمام تر اعمال جو انسان پر واجب ہوتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو دیگر جو ہے شرعی چیزیں ہیں، وہ خود قرآن اور حدیث اور آیات روایات سے استدلال کر کے نکال سکتا ہو۔ کوئی شخص ایسا موجود نہیں ہے پاکستان میں۔ اس شخص یعنی جو شخص قرآن، حدیث، آیات اور روایات سے استدلال کر کے کسی فتویٰ کو اخذ کرتا ہے اسے ہی مجتہد کہا جاتا ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص پاکستان میں موجود نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو ہے ہم اس کو کسی بھی حکم کو قرآن اور حدیث سے نکال سکتے ہیں۔ اچھا، اب اگر ایسا بندہ نہیں ہے تو دوسرا کوئی راستہ ہے۔ دوسرا راستہ ہے احتیاط کا۔ احتیاط کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک شرعی اصطلاح ہے۔ احتیاط میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تمام تر افعال واجبہ و مستحبہ جو بھی ہیں آپ کے افعال، وہ اس طریقے سے انجام دیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ نے جو فعل انجام دیا ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کا مطلوب تھا اسی طریقے سے میں نے انجام دیا ہے۔ نماز جیسے اللہ چاہتا ہے کہ بندے پڑھیں ویسے میں نے پڑھ لی ہے، اور روزہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے بندے رکھیں میں نے اسی طریقے سے روزہ جو ہے رکھ لیا ہے۔ خمس جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے بندے نکالیں اسی طریقے سے میں نے اپنا وہ شرعی فریضہ ادا کر دیا ہے۔ اگر اس منزل پر بھی پہنچ جائے تو بھی اس پر تقلید واجب نہیں ہے، یعنی خود آیات اور روایات سے استدلال کر کے حکم نکال لے، اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ یا پھر اس طریقے سے احتیاط کرے کہ اسے یقین ہو جائے کہ جتنے بھی میں نے افعال انجام دیے ہیں وہ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہیں، اس کو تقلید کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن توجہ کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، یہ جو دونوں امور ہیں، آیات اور روایات سے استدلال کر کے حکم کو نکالنا یا احتیاط پر عمل کرنا، یہ تقلید کرنے سے بہت زیادہ کٹھن ہے۔ کتنی کتابیں جو ہیں درک کرنی پڑتی ہے، تقریباً ڈیورنگ دا اسٹڈی میں نے یہ گیس کیا تھا کہ 40 سے زیادہ علوم ہیں، 40 سے زیادہ علوم ہیں جس کو پڑھ کر مجتہد بنتا ہے اور مرجع بنتا ہے۔ کسی میں صلاحیت نہیں ہے عام انسان میں کہ وہ اتنے سارے علوم میں جو ہے پرفیکٹ ہو کر پھر اس حکم کو، یعنی پی ایچ ڈی کی حد تک ایسے نہیں ہے کہ وہ صرف علم پڑھ کر وہ مجتہد بن جاتا ہے۔ ہر علم میں تقریباً پی ایچ ڈی کی حد تک اسے تعلیم اور مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس منزل پر پہنچنے کے بعد جا کے انسان جو ہے ایک مجتہد اور مرجعیت کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، یعنی بندہ نہ مجتہد ہے اتنے وہ احکامات نکال سکتا ہے، نہ ہی احتیاط کر سکتا ہے، تو پھر انسان پر کیا ہے، تقلید واجب ہو جاتی ہے کہ اب آپ پر تقلید واجب ہے، اور آپ کے افعال کوئی بھی تقلید کے بغیر پھر آپ کے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ اب تقلید کیوں کی جائے؟ معصوم کا قول ہے، غالباً امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم اعراب، کہ آپ حلال اور حرام میں فرق پیدا کرو اور جو ہے ان کے تمام احکامات سیکھو، والا آپ لوگ غیر مہذب ہیں۔ اب وہ حلال اور حرام ہم کیسے سیکھیں گے؟ وہ یا تو پہلی دو صورتیں، یعنی یا بندہ خود مجتہد ہو، اتنا عالم ہو، یا احتیاط پر عمل کرتا ہو، یا پھر تقلید کرتا ہو۔
تو تقلید جو مخالفین تقلید یہ کہتے ہیں کہ مجتہد گلے میں جو ہے اپنے رسی ڈالتا ہے، بالکل ایسا نہیں ہے تقلید، بلکہ بالعکس ہے ان کے مخالفین کے قول کی کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں مراجع کی گردن پر رکھتے ہیں، اور قیامت والے دن ہم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے یہ نماز اس طریقے سے کیوں انجام دی، آپ نے روزہ اس طریقے سے کیوں انجام دیا. یہ کیوں کا سوال ہمارے مرجع سے کیا جائے گا کہ بھائی بس یہ ہمارے پاس یہی سہولت ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اپنے مرجع کے حکم کے مطابق تو ہماری اس نماز کی ذمہ داری اس مرجع پر ہے. ہاں اگر نہیں پڑھتے تو اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے نماز کیوں نہیں پڑھی، کیسے پڑھی. اگر ایک مقلد اپنی تقلید کو مد نظر رکھتے، مرجع کے فتویٰ کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے بھی افعال انجام دیتا ہے، وہ پھر قیامت والے دن اس سے بری الذمہ ہے، اس کا سوال ان سے نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے اس طریقے سے نماز کیوں پڑھی. تو میرا خیال ہے کہ آج کل دنیا میں تقلید سے بہتر کوئی بھی قبولیت اعمال کا کوئی اور دوسرا طریقہ کار نہیں ہے. اگر مخالفین تقلید کے پاس ایسا کوئی دوسرا پرفیکٹ عمل ہے کہ جس سے انسان کو یقین ہو جائے کہ بھائی میرے اعمال قیامت والے دن یا تو قبول ہو جائیں گے یا میں بری الذمہ ہو جاؤں گا، ایسا اگر کوئی کسی کے پاس پرفیکٹ نظام ہے تو بے شک لائے، ہم ان کے دلائل سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن قیامت تک انہیں کوئی ایسا دوسرا نظام نہیں ملے گا. معذرت چاہتا ہوں کہ آج کا لیکچر تھوڑا طویل ہو گیا کیونکہ بہت اہم گفتگو تھی. تو اس تقلید کے مقابلے میں بس ایک دوسرا جو ہے نظریہ ہے جسے اخباریت کہا جاتا ہے، اس پر انشاءاللہ کل نظر ڈالیں گے. اور آج تک کے لیے اتنا کافی ہے. اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.